جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ انتخابی منشور بھی تھا، نعرہ بھی تھا کہ ملک میں یکساں نصاب تعلیم کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا، اور اطلاع دیے ہیں کہ اگلے سال سے یہ سسٹم عمل میں آ جائے گا۔ اس حوالے سے کیا تیاری کی گئی ہے وزارت تعلیم کے اندر، کیا نصاب ہوگا جو پڑھایا جائے گا، اور جو آلریڈی جو نصاب پڑھائے جا رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے اوپر بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ صاحب، عمران خان صاحب نے بہرحال ایک وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے جا رہا ہے ان کا، کہ یہ یکساں نصاب تعلیم، بہت ساری سیاسی مذہبی جماعتوں کا بھی یہ مطالبہ رہا ہے، اور اب ظاہر خد و خال ہم پوچھتے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزارت تعلیم کے جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر ہیں جناب رفیق طاہر صاحب، لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ میرے ساتھ میرے کلیگ بھی رہے ہیں وہاں ساتھ، جو میں NCHT کا چیئرمین تھا، یہ اس میں منسٹری آف ایجوکیشن میں ہوتے تھے۔ دیکھیں، یکساں نصاب تعلیم کے بارے میں جو اہم ترین بات ہے، اگر عمران خان صاحب اس سے چل پڑے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے حلقے اس وقت بہت زیادہ ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ ان میں سے وہ حلقے جنہوں نے تعلیم کو کاروبار بنایا تھا گزشتہ 25 سال سے، اور صرف چند کتابوں کی اختلاف سے وہ پیسے کماتے تھے اور لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اور انہوں نے تعلیم جو ہے لوگوں کے جیسے کہتے ہیں قسمت سے دور کرتی تھی۔ ایک تو وہ طبقہ ہے، دوسرا وہ انگریزی دان سیکولر لبرل طبقہ ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور قرآن پڑھا رہے ہیں اور یہ پڑھا رہے ہیں۔ وہ تمام طبقے جنہوں نے گزشتہ 25 سال میں پاکستان کے نصاب تعلیم کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اس یکساں نصاب تعلیم کو نہیں آنے دینا چاہتے۔ پوری دنیا میں ہر ملک کا اپنا ایک نصاب تعلیم ہوتا ہے، اپنی ہی اس کی ایویلویشن کمیٹیز ہوتی ہیں، اپنا ہی اس کے بورڈ ہوتے ہیں، اپنا ہی سسٹم آف ایجوکیشن ہوتا ہے، اپنا ہی ان کی سسٹم لرننگ۔ اصل میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو میرے خیال ان سے پوچھے جا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جناب۔ جی السلام علیکم رفیق طاہر صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ دشواری ہو رہی ہے اس طرح، چلیں جتنی آواز آ رہی ہے آپ ذرا سمجھ۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا رفیق صاحب کہ یہ تو اس وقت جو 4-5 مختلف سسٹم آف ایجوکیشن چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، ایک تو ہمارا او لیول اور اے لیول کا ہے جو کہ پاکستان ہی جیسے ملک کے اندر ہے، انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، اس میں نہ اے لیول ہے، نہ او لیول ہے، نہ کوئی اور کیمبرج امتحان لے سکتا ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ہمارا اسکول کا اردو میڈیم ہے، ایک ہمارا اسکولوں کا انگلش میڈیم ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مدارس کا بھی نظام ہے کہ جو ایک خاص درس نظامی کرنے کے بعد پھر BA کے چند مضمون دے کے پاس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3-4 مختلف قسم کے نظام کار ہیں کہ جو کہ بعد میں کہیں ایکویولنس کے چکر میں کبھی کچھ۔ یہ بتائیے گا کہ اس آپ کا یکساں نظام تعلیم جو ہے یہ پورے کے پورے تمام جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ایک کرے گا؟ جی اولیاء مقبول ہیں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس بہت ہی اہم ترین موضوع پہ بات کرنے کا۔ گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ انفارچونیٹلی پچھلے 72 سال سے ہم نے اپنی پوری قوم کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور وہ بڑا ڈیلیبریٹ ہے کہ ہم کبھی ایک قوم نہ بن سکیں۔ ہم نے ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ بہت تھوڑا سا ہے، 1.7، جن کے پاس بہت دولت ہوتی ہے اور وہ ایک خاص مخصوص تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ایک اور طبقہ ہے جو کہ 4 سے 5% ہے، جو دینی مدارس، ان کے لیے ایک اور مختلف تعلیمی نظام اور انوائرمنٹ ہے، اور جو باقی 92-3% ہیں وہ سرکاری سکول ہوں یا لو کاسٹ پرائیویٹ سکول ہوں، ان کے لیے ہم نے ایک نظام بنایا۔ تو اس طرح یہ 3 طرح کے لوگ ہم پیدا کرتے تھے، اور میں نے تو یہاں بھی وزارت تعلیم میں ایک دفعہ تجربہ کیا کہ ان تینوں سٹریمز کا ایک بچہ میں نے لیا اور ان کو بٹھایا، اور میں نے کہا آپس میں بات کریں، تو آپ یقین کریں گے کہ 15-20 منٹ بعد ان بچوں نے آپس میں بات کرنا بند کر دی، اس موضوع پہ کہتے ہوئے کہ سر ہمیں ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ تو لہذا وزیر اعظم پاکستان نے جو کہ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ملک کے اندر یکساں نصاب تعلیم لے کے آؤں گا، تو الحمدللہ جس دن وہ آئے انہوں نے اپنی پہلی کیبنٹ کے فوری بعد ہم سے بریفنگ لی، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ فوری طور پہ یکساں نصاب پہ کام کریں۔ تو یہ ایک ایسا تھا کہ میں نے بھی میری زندگی میں بھی جو 30 سال میں نے وزارت تعلیم میں گزارے، میرے لیے بھی یہ بڑی انوکھی بات تھی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک کام کی خود قیادت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وفاقی وزیر تعلیم کو انہوں نے کہا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے اور یہی میرا ہدف ہے۔
تو ہم نے پونے 2 سال پہلے اس پہ کام کیا، اور جو آپ کا سوال ہے کہ یہ وہ نصاب ہوگا جو انشاءاللہ یہ جو بڑے سکول، ایلیٹ سکول جن کو آپ کہتے ہیں، ان میں بھی یہی ہوگا، مدارس میں بھی یہی ہوگا، سرکاری تعلیمی اداروں یا لو کاسٹ پرائیویٹ سکول تمام میں یہ ایک ہی نصاب ہوگا، اور اس طریقے سے وہ نا انصافی پہ مبنی نظام اچھا جی یہ بتائیے گا ایک ملک میں نافذ ہے۔ جی ٹھیک، رفیق طاہر صاحب جانتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب میں ذرا کانٹینٹ پہ بھی آنا چاہتا ہوں، اور دوسرا ساتھ یہ بھی آنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ یکساں قسم کا بورڈ آف ایگزامینیشن نہیں بناتے، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ جا کے کیمبرج کی داخلہ پڑھ دے اور بے شک دبئی جا کے امتحان دے دے اور وہ اس طرح کرتا رہے، اور یا ان کو یہاں الاؤ کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ ایک ہی یکساں قسم کا بورڈ ہوگا جو امتحان لے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کم از کم میٹرک کی جگہ اس وقت تک کانٹینٹ میں کیا کیا رکھ رہے ہیں، خصوصاً سوشل سائنسز۔ مجھے فزکس سے کوئی مسئلہ نہیں، کیمسٹری کوئی بدل نہیں سکتا، باقی چیزیں، سوشل سائنسز کی آپ کا نصاب میں کیا کچھ ہے؟ آپ نے اور یہ سب بہت مناسب اور بڑا اعلیٰ سوال کیا میرے لیے۔ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پہلی دفعہ کام کو تھوڑا ڈیفرنٹ انداز سے کیا، پچھلے پونے 2 سال کی جو محنت کر رہے ہیں ہم وہ ڈیفرنٹ انداز سے، ہم نے 3-4 حصوں میں اس چیز کو تقسیم کیا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ آئیے ہم دیکھیں کہ پاکستان کا جو موجودہ نصاب ہے وہ دنیا کے چند اچھے نصابوں کے ساتھ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ تو میں نے کچھ 4 سٹڈیز کروائیں۔ ایک سٹڈی ہماری یہ بھی تھی کہ ایشیا میں سنگاپور کا ایک اچھا نصاب ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے ایک کمپیریٹیو سٹڈی کروائی۔ اسی طریقے سے ہم نے یورپ میں دیکھا کہ چلیں یہ ایک کیمبرج کے نظام کو بہت فوقیت ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم نے ایک سٹڈی کروائی۔ پھر اسلامی ممالک میں ملیشیا کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا، اور کچھ چیزیں ہم جاپان، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ دنیا کے نصاب کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک تو وہاں سے ہمیں انپٹ مل گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے ایک اور کام بھی کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے 4 چیزوں کو ایک وقت میں ایڈریس کیا۔ ہمارے سامنے نصاب ایک چیز ہے، اس کے بعد ایک کتاب ہے، یعنی اس پہ جو ٹیکسٹ بکس بننی ہے، اور اس سے پھر تیسری ریلیٹڈ چیز ہے کہ ہم نے ٹیچر ٹریننگ کیسے کرانی ہے، کیونکہ نصاب بھی ٹھیک ہو، کتاب بھی ٹھیک ہو، لیکن استاد اس لیول پہ نہ ہو تو یقیناً، یا اس کی تربیت اس طرح کی نہ ہو تو وہ نصاب اور کتاب شاید اس کی افادیت ہمیں نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات کو ہم نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا کہ اسیسمنٹ کیسی ہو۔ تو ایک وقت میں ہم 4 چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں ایک نصاب اچھا بن گیا، پری 1 to 5 ہماری فیز 1 ہے، 6 جماعتوں کا نصاب ہم بنا چکے ہیں، اور اس پہ پورے ملک میں الحمدللہ کنسنسس بھی ہمیں مل چکا ہے صوبوں اور سب سے۔ اب اس کی اوپر ہم کتاب پہ ایک ماڈل کتاب بھی ہم بنا رہے ہیں جو پورے ملک کو ہم دیں گے۔ آگے ہم اس میں آپشن بھی ہوں گے، لیکن ماڈل کتاب ایک ہوگی، پرائیویٹ پبلشر اور اس پر ہمارے اس نصاب پہ اپنی کتابیں بھی بنا سکیں گے، لیکن یہ ماڈل کتاب بھی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو کہ ہمارے نصاب کی ٹرو ریفلیکشن ہوگی۔ اچھا رفیق صاحب، ذریعہ تعلیم کیا ہوگا؟ بہت اچھا، سب سے امپورٹنٹ سوال کہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے، میڈیم کیا ہوگا، ذریعہ تعلیم کیا ہوگا، اردو ہوگا یا انگریزی ہوگا، کیا ہوگا ذریعہ تعلیم؟ جی یہ بھی بڑا عام سوال ہے۔ ہم نے اس ذریعہ تعلیم کو بھی ایڈریس کیا۔ آپ کو پتہ ہے، اور اوریا صاحب اس سے بہت زیادہ باخبر ہیں، کہ دنیا میں جتنی ریسرچز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بچے کے جو پہلے 5 سال کے تعلیم کے ہیں وہ اس کی اس زبان میں اس کو دی جائے جس کو میں وہ سمجھتا ہو، جس میں وہ بات کرتا ہو، یا جس میں وہ چیزیں سنتا ہو۔ تو لہذا فیصلہ یہ ہو گیا کہ ہماری ساری کتابیں پری 1 to 5 6 جماعتوں کی کتابیں اردو میں ہوں گی، اور انگریزی ایک بہت اعلیٰ نصاب کے طور پہ ساتھ سیکنڈ لینگویج پڑھائی جائے گی۔ اور انگریزی میں بھی یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ اب انگریزی مضمون کے طور پہ نہیں بلکہ ایک زبان کے طور پہ پڑھائی جائے گی، جس میں 4 سکلز ہیں، ریڈنگ اور رائٹنگ، لسننگ اور سپیکنگ، ان پہ توجہ دی جائے گی۔ تو لہٰذا نصاب ہمارا اردو میں ہے، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن صوبوں میں ہیں یا جہاں جہاں مادری زبان بھی اگر استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کریں گے، لیکن 1 سے 5ویں کا نصاب اردو میں ڈیولپ ہوگا اور اردو میں پڑھانے کی ہوگی۔ لیکن سندھ جیسے کہ سندھی میں پڑھانا چاہے تو اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اگر کے پی میں پشتو میں پڑھانا چاہے تو بھی نہیں ہوگا، لیکن مادری اور قومی زبان ہوگی 1 سے 5ویں کے نصاب کو پڑھانے کے لیے۔ جی
اچھا یہ جو آپ نے کنسنسس کی بات کی، پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں تھوڑا طریقہ کار کیا ہے کہ جو آپ نے نصاب کمیٹی بنی ان میں ماہرین تعلیم کی کیا کمپوزیشن تھی، کہاں کہاں سے لیے گئے، تمام صوبوں کے لوگ اکٹھے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے سفارشات مرتب کی ہم اپنے ناظرین کے لیے، تاکہ وہ اتفاق رائے جو پیدا ہوا وہ اس کا طریقہ کار کیا تھا، کس طریقے سے ہوا؟ جی میں اس میں ضروری وضاحت کر لوں کہ یہ ہم نے کنسنسس پیدا کرنے کے لیے 5 مرحلوں پہ کام کیا. ہمارا پہلا مرحلہ تھا کہ ہم نے ایک نیشنل کریکولم کونسل بنائی جس میں سارے تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی ہیں اور وفاقی وزیر تعلیم اس کو چیئر کرتے ہیں. اسی کونسل کے اندر اتحاد تنظیمات المدارس کے جو 5 اتحاد ہیں، تنظیمات ہیں، ان کے ہیڈ کو بھی اس کا ممبر بنایا. اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہمارے بڑے پرائیویٹ سکول کی چینز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں اس کو بھی اس نیشنل کریکولم کونسل کا حصہ بنایا. پھر یونیورسٹی کے جو ماہرین تعلیم ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنایا. مینارٹیز کے نمائندے جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا. سو آن کے یہ کوئی 47 لوگ ہیں. جس طریقے سے صوبوں کے نمائندے ہیں اسی طریقے سے ایک کینٹ اینڈ گیریزن کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے تعلیم کا، ان کے ہیڈ کو بھی اس کا حصہ بنایا وغیرہ وغیرہ. یعنی 47 لوگ اس کونسل میں اس مختلف سٹیک ہولڈر کے طور پر ان کو شریک کیا. اور اس کونسل کے بننے کے امیڈیٹ بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نصاب کتنے مرحلوں میں بنے گا، اور اس کونسل کے فیصلے کے مطابق اس کو 3 مرحلوں میں ہم نے طے کیا کہ پری 1 to 5 6 جماعتوں کا پہلے فیز میں ہوگا، پھر 6 سے 8 دوسرا، اور پھر 9 سے 12 تیسرا فیز ہوگا. تو ایک ڈرافٹ بنا پہلے کچھ ماہرین کو اسلام آباد میں اکٹھا کر کے ہم نے 0 ڈرافٹ یہاں بنایا، اور وہ ڈرافٹ بنا کے ہم نے تمام صوبوں کو بھی ہم نے دیا. وہ ڈرافٹ ہم نے کینٹ اینڈ گیریزن کو بھی دیا، GBAJK کو بھی ہم نے وہی ڈرافٹ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہم نے کچھ اور ادارے یونیورسٹیز کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، ان کو بھی یہ ڈرافٹ ہم نے دیا. اور کہا کہ آپ اس ڈرافٹ کے اوپر 2 سے 3 مہینے کام کریں اور سائنٹیفک طریقے سے ان کے انسٹرومنٹ بنائے کہ اس پہ اپنا فیڈ بیک دیں. چلیں جی، آپ ہمارے ساتھ رہیے رفیق صاحب. بہت سارے امپورٹنٹ سوالات کے بھی جوابات آپ سے حاصل کرنا ہے. والدین کے بہت سارے کنسرن ہیں. آپ کی اس باتوں میں بہت خوشخبریاں ان کے لیے بھی ہیں کہ جو اسکولوں کے بھاری برکم سلیبس جو ساتھ پیک کے صورت میں ملتے تھے ان سے بھی ان کو نجات مل سکتی ہے. تو ہم آگے گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک لے رہے ہیں یہاں پہ، بریک کے بعد آئیں گے اور ان سوالوں کے جوابات آپ سے پوچھیں. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے تھے رفیق طاہر صاحب سے، DG قومی نصاب کمیٹی کے ایڈوائزر بھی ہیں. ان سے ہم گفتگو سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اپنا رفیق صاحب، ہم نے بریک سے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ نے جو باتیں کہیں بہت حوصلہ افزا باتیں ہیں کہ 1 سے 6 تک کا نصاب جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. تو اس کو یہ بتائیے گا کہ اس نصاب کو چھاپے گا کون؟ کیا جو متعلقہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں ان کتب کو چھاپیں گے اور وہ سستے داموں جو ہیں وہ شہریوں کو، جیسے اب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی یا سندھ بورڈ کی ہمیں دستیاب ہوتی ہیں، اسی صورت میں ملیں گی، یا آپ پرائیویٹ پبلشرز کو بھی رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ کتابیں چھاپے اور مہنگے داموں جو ہے وہ والدین کو اور طلبہ کو دے؟ اس میں سب جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایک نظام آلریڈی وضع ہوا ہے پورے ملک کے اندر. جو ہم ماڈل کتابیں چھاپیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ سارے صوبے انہی کتابوں کو لگائیں گے. پرنٹنگ کا اختیار ہم نے صوبوں کو خود دیا اور ڈسٹریبیوشن کا اختیار بھی ان کے پاس ہے. لیکن سوال یہ یہاں تک کہ پرائیویٹ پبلشر، یس، پہلے ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ایک ہی کتاب کو پورے ملک کے لیے نافذ کریں، لیکن بعد میں اس میں تبدیلی آئی اور پالیسی ہم نے بنائی کہ آپ پرائیویٹ پبلشر بھی اس کو چھاپ سکتے ہیں اور وہ بھی بزنس کے اندر آ کے لوگوں میں یہ کتابیں بیچ سکتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ اتنا کمپیٹیٹو پروسیس ہوگا کہ جو قیمتیں بہت زیادہ کتابوں کی ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، سب سے اہم بات جو ہے جس میں بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے اور ٹی وی پروگراموں میں بڑے لوگوں کو دل محسوس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آئین ایک ذمہ داری لگاتا ہے پاکستان کی حکومت کی کہ قرآن کی تعلیم کے لیے وہ مواقع فراہم کرے اور لوگوں کو قرآن کے یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی تعلیم اس سلیبس کے اندر کہاں تک کیسے اور ناظرہ ہے یا حدیث یا ترجمہ کہاں کب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی جو ہے اس سے کس طرح کی اور دعاؤں کی کیا اس میں ہے،
कंट्रीब्यूशन। और ये सब इस पे एक बात बड़ी वाज़ेह, और कुछ लोगों ने एक बिला वजह एक प्रोपेगेंडा, क्योंकि जिनको थोड़ा बहुत इस्लाम के साथ थोड़ी सी कोई है उनका मसला, तो वो एक प्रोपेगेंडा उन्होंने किया हुआ है। गुजारिश ये है कि 2017 में आप खुद भी वजारत तालीम में रहे, 2017 में तमाम सूबों ने सिंध के अलावा एक एक्ट पास किया जो कि नाजरा की तालीम और तर्जमा कुरान की कंपलसरी तालीम पाकिस्तान में नाफिज हुई, और इसकी क़यादत भी उस वक्त जी बिल्कुल। और केपी में ये सबसे पहले तो असल में इमरान खान साहब ने इसको नाफिज किया केपी में, फिर हमने फेडरल गवर्नमेंट में किया, और फॉलो अप में पंजाब और बलूचिस्तान और अब रिसेंटली कश्मीर में भी ये एक्ट पास हो गया है। तो यानी नाज़रा तालीम पहली से 5वीं तक लाजमी है, जो कि 2017 के एक्ट में मौजूद है। उस कानून के तहत वो तो हर पढ़ाएंगे, और 6ठी से 12वीं तक पूरा कुरान तर्जुमे के साथ बच्चों को मुख्तलिफ फेजेज में पढ़ाना, ये तो एक्ट के तहत पहले से लाजमी है जी। अब हमने सिंगल नेशनल करिकुलम में इस्लामिक स्टडीज में एक नई चीज ये की है कि पहले इस्लामियात जो है वो चौथी जमात से शुरू होती थी, अब हमने पहली जमात से इस्लामियात का अलग निसाब बनाया है, और पहली से 12वीं तक इस्लामियात अलग होगी। और उसी मौके पे साथ जो हमारी मिनॉरिटीज हैं या हमारे जो नॉन मुस्लिम या दूसरे हमारे भाई हैं, उनके लिए अलग से रिलीजियस स्टडीज का बाकायदा पहली से 12वीं का निसाब वो भी अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। तो इस तरह एक पहले ये होता था कि इस्लामियात मुसलमान बच्चों के लिए थी, और साथ एथिक्स था हमारे दूसरे बच्चों के लिए। तो एथिक्स के बारे में शिकायत रहती थी, क्या इखलाकियात पढ़ना मुसलमानों के लिए लाजमी नहीं है। लिहाजा हमने पहली दफा ये इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि ग्रेड 1 से 12वीं तक इस्लामियात अलग है, और उसी वक्त ग्रेड 1 से लेके एक और चीज इसमें बीच में आई थी कि इस्लाम अलग कर दिया। जी, एक और चीज आपको याद होगा, तालीम के मुशर्रफ के जमाने में उन्होंने ऐड किया था कि इस्लामियात के बजाय कंपैरेटिव रिलीजन का एक शोशा छेड़ दिया गया था कि जिसमें सारों को इकट्ठा पढ़ लो, किसी के पल्ले कुछ ना पढ़े। तो कंपैरेटिव रिलीजन का कॉन्सेप्ट मैं कहीं बीए में तो हो, तो एफए तक तो नहीं होगा इसमें, इस आपके सिलेबस में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये तो अब जो हमारे मुस्लिम्स के अलावा जितने बच्चे हैं उन सब के लिए बाकायदा रिलीजियस स्टडीज के नाम से एक सब्जेक्ट है, जिसमें 5 मज़ाहिब को पढ़ाने की बात की गई है। क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, इस तरह सिखिज्म है, और साथ ही भाई है और क्लाश, ये 5 पे एग्रीमेंट किया है हमारे लोगों ने, और उसका निसाब भी बन चुका है। तो लिहाजा अब ये एक जो हर वक्त झगड़ा रहता था कि एक ही क्लास में इस्लामियात पढ़ रहे हैं तो वहाँ गैर मुस्लिम बच्चों का ऑप्शन नहीं था, अब उनका ऑप्शन इस निसाब के अंदर बेहतरीन है, और उनकी रिस्पेक्ट भी और डाइवर्सिटी की भी बहुत रिस्पेक्ट की गई है। लेकिन साथ ही इस्लामियात को एक अलग मजमून के तौर पे पहली से 12वीं तक को पहली दफा। अच्छा, ये इसमें एक और चीज है कि इस्लामियात के मजमून के आपके कंटेंट्स में एक तो कुरान पाक है, उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं इस्लामियात के मजमून में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं। देखिए, अहादीस के बारे में भी हमने इस इस्लामियात के निसाब में पहले भी अहादीस मौजूद थी। लेकिन एक बात और ये सब जो मैं जरूरी बताना चाहता हूँ, इससे पहले इस्लामियात के एक कंटेंट होता था और बच्चे ने कुछ चीजें याद करनी होती थी, और याद करके बस उससे आगे कोई बात नहीं थी। हमने पहली दफा जो इस्लामियात का निसाब अभी हमने बनाया है, उसमें वो सारे का सारा SLO बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बुनियाद पे इसको बनाया है, ताकि ये पता चले कि एक तरफ हम निसाब की बात करते हैं कि ये मौजू पढ़ेगा और उस बच्चे के इस मौजू पढ़ने से ये उसको फहम मिलेगा, लेकिन इस मौजू को समझने के लिए सरगर्मी क्या करेगी, एक्टिविटी क्या होगी। तो लिहाजा जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि अब पहली जमात में बच्चे को एक हदीस के बारे में बताया गया है कि अब तहूर शतरुल ईमान के सफाई निसफ ईमान है, तो उसके ऊपर बहुत सारी सरगर्मी है ताकि बच्चा रियल लाइफ के साथ इसको कनेक्ट करे कि ये कितनी अहम हदीस है और इसकी कितनी अहम अहमियत है, अमली जिंदगी में इसको कैसे नाफिज करना है। तो एक तो ये चीज हदीस के हवाले से कर दी गई है, और दूसरा ये है कि पहले हमारे इस्लामियात के इस पहली से 5वीं करिकुलम में हुस्ने मामलात और मुआशरत पे कोई बात नहीं थी, तो पहली दफा इन मौज़ूआत दोनों को भी शामिल किया गया ताकि हमारे बच्चे एक्चुअली प्रैक्टिकली इस्लाम अंडरस्टैंड करें, बजाय इसके कि वो सिंपल एक कुछ चीजें याद कर लें। अब प्रैक्टिकल और रियल लाइफ के साथ जो जो चीजें वो यहाँ पढ़ेंगे उसको उसके साथ भी कनेक्ट किया गया है। तो ये आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे एक बड़ी खूबसूरत चेंज आएगी हमारे बच्चों में भी और हमारे माशरे में भी। अच्छा।
اچھا رفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نصاب جب تیار ہو گیا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کب سے شروع ہو رہی ہے، یہ کتابیں کب سے مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں، اس بارے میں بھی والدین کو بتائیں کچھ۔ یہ نصاب جی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ نصاب 3 حصوں میں بنا ہے، پری 1 to 5 6 جماعتوں کا نصاب بن کے اس پہ کتابیں بن رہی ہیں، اور یہ کتابیں انشاءاللہ 15 نومبر تک تیار ہو جائیں گی، اور ہم یہ ڈیزائن کتابیں تمام صوبوں کو میں شیئر کر دیں گے، اور اس کی پرنٹنگ شروع ہوگی 1 اپریل 2021 سے پہلی دفعہ ہسٹری میں انشاءاللہ پورے ملک میں ایک ہی نصاب ہوگا، مدارس میں بھی وہی ہوگا، اور سرکاری اسکولوں میں بھی وہی ہوگا، ایلیٹ اسکولوں میں بھی وہی ہوگا، اور اس کا میڈیم جس طرح میں نے پہلے بتایا وہ بھی آلریڈی طے شدہ ہے، اس پہ بھی بات چیت مکمل ہو چکی ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیا تعلیمی سال 1 اپریل 2021 سے شروع ہوگا تو پہلی جماعت سے لے کے 6ٹھی جماعت تک تمام دینی مدارس، تمام انگلش میڈیم، اردو میڈیم، تمام اسکولوں میں یکساں نظام نافذ ہو جائے گا جی انشاءاللہ، نرسری سے 5ویں جماعت جی، اور اگلے سال 2022 میں انشاءاللہ 6ٹھی سے 8ویں اور 2023 میں 9ویں سے 12ویں، تو اس طرح 2023 میں پہلی سے 12ویں تک کا پورا نصاب پورے ملک میں یکساں کے نصاب کے طور پہ۔ اچھا جو 12ویں کا جو نصاب آپ کہہ رہے ہیں، 12ویں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جس طرح باقی جو مضامین ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں سائنسی مضامین، ان کا میڈیم بھی اردو ہی ہوگا، پھر اس میں بھی کام ہو رہا ہے جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے۔ ابھی دیکھیں ابھی طے یہ ہوا کہ پری 1 to 5 یعنی نرسری سے 5ویں تک کے نصاب اردو میں مرتب کیا گیا، اور میڈیم آف انسٹرکشن اردو اور مادری زبانیں، اور چونکہ انگریزی پڑھائیں گے تو وہ راستہ نکل آئے گا، چونکہ ساتھ آپ 6ٹھی تک انگریزی بھی تو پڑھا رہے ہیں نا، انگریزی کو، اور یہ سب پہلی دفعہ ایک وہ راستہ ایز اے لینگویج کے طور پہ اس سے پھر آگے ٹھیک ہو جائے گا نا۔ لیکن جو سوال ہے پڑھائیں گے، اور یہ سب آپ خود بھی، آپ کا بھی تعلیم سے بہت ایسوسیشن رہی، لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرا یقین ہے، میں خود اس شعبے سے 30 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے منسلک ہوئے، جو اس دفعہ انگلش لینگویج ہوگی، بچہ لینگویج میں بھی ایکسپرٹ ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ اس کو دیکھیں گے۔ رفیق صاحب، میں اس وقت بھی ہم اعتراض کرتے تھے کہ ہم ان کو لٹریری انگلش پڑھاتے ہیں، ہم ان کو فنکشنل انگریزی نہیں پڑھاتے، اور آپ جو بتا رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ فنکشنل انگریزی، اب فنکشنل انگریزی اگر پڑھا دی جائے تو آگے پھر ملٹی لنگول ہو جائے گا۔ اچھا وہ سوال کا جواب لے لیں پہلے کہ جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے مضامین ہے سائنس کے، اس کو بھی کنورٹ اردو میں کرنے پر غور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ نہیں، میں وضاحت کروں کہ جب ابھی تو کیونکہ ہم نے ویسے فیصلہ نہیں کیا، اس لیول پہ ہم نہیں پہنچے، جب پہنچیں گے تو لینگویج کا، لیکن یقیناً یہ جو اگلے بڑی کلاسز ہیں وہاں پہ آگے نصاب جب جائے گا تو وہ یہ سارے مضامین انگلش میں ہی رہیں گے۔ پہلی سے 5ویں کے بارے میں کیونکہ پوری دنیا میں کنسنسس ہے کہ بچے کو اپنی زبان میں کمپریہنشن ہوتی ہے، اس کی بہترین بنیاد ڈیولپ ہوتی ہے، تو آگے جا کے پھر یہ ایک لیڈر ہوگا، اور آہستہ آہستہ انگریزی بڑھتی چلی جائے گی مختلف سبجیکٹ کے اندر جی۔ تو لہٰذا فی الحال فیصلہ یہی ہے کہ پہلی پری 1 to 5 اردو میں اور ریجنل لینگویجز میں یا مادری زبانوں میں یہ سبجیکٹ بھی لکھے بھی جائیں گے اور پڑھائے بھی جائیں گے جی۔ پرانا جو سسٹم بڑا تفصیل سے رفیق طاہر صاحب آپ نے ہمیں آگاہ کیا، ناظرین کے لیے بھی آج بڑا انفارمیٹو تھا یہ والا موضوع، اور یہ سب یہ تو بہت کارنامہ ہے اگر نرسری سے 5ویں تک کا نصاب جو ہے، لیکن آگے بھی اگر یہ کر دیتے تو زیادہ بہتر۔ انگریز نے بھی یہی کیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بھی 5ویں تک انگریزی نہیں پڑھتے تھے، 6ٹھی جماعت سے انگریزی شروع ہوتی تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا ہے، ہمیشہ آپ دیکھیں نا، ہم نے انگریزی کیا پڑھی ہے، ہم نے انگریزی پڑھی ہے لٹریری، ہم شیکسپیئر پڑھتے تھے، ہم ورڈزورتھ پڑھتے تھے، ہم جین آر پڑھتے تھے، ہم ڈیفوڈلز کی کیا نام ہے کیٹس کی پڑھتے تھے، اور ان لوگوں کی پڑھتے تھے۔ اب آئلٹس والی انگریزی پڑھائی، اب وہ کہتے ہیں کہ انگریزی پڑھا فنکشنل، اور فنکشنل پہلی دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے سائیکالوجی میں اور ایجوکیشن میں بھی کہ a child can learn 7 languages simultaneously، ایک بچہ 7 زبانیں بجاکوک سیکھ سکتا ہے، اور اس وقت کہا گیا ہے کہ جو بائی لینگویج ہوتے ہیں وہ ذہین ترین ہوتے ہیں، اپنی زبان میں علم حاصل کرتے ہیں۔ یا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ پیر والے دن نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیے جائے گا، ملتے ہیں پیر کو، اپنا خیال رکھیے۔